باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ فلسطین اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے اور ارد گرد کے ہمسایہ ممالک بھی فلسطینیوں کی مدد کو اسرائیل کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ اسی تناظر میں ہم اپنی آج کی ویڈیو فلسطین، لبنان اور اسرائیل کی تاریخ اور جغرافیائی حالات پر پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ آگاہی بھی دیں گے کہ اسرائیل نے اس خطے میں جو میدان جنگ برپا کر رکھا ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ تو ناظرین، جس زمانے میں لوگ ایک جگہ رہنے کی بجائے تلاش معاش میں چل پھر کر زندگی بسر کرتے تھے، یعنی لوگ خانہ بدوشی پر مائل تھے، عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کنانی یا فونیکی کہلاتی تھی 2500 قبل مسیح میں موجودہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی۔ پھر 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار سے، جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ پیغمبروں کی سرزمین کہلایا۔ ان علاقوں میں عبرانی قومیت یعنی ہیبریوز کے لوگوں کی آمد کا نشان ولادت مسیح سے لگ بھگ 1100 سال قبل میں ملتا ہے۔ حضرت سموئیل جو اللہ کے نبی تھے، پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے۔ انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کے پارہ دوم میں سورہ بقرہ کی آیات 247 تا 252 میں ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ اس دوران انہوں نے جنگ کر کے جالوت کو مغلوب کیا اور اس سے تابوت سکینہ واپس لے لیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اس تابوت کی یہودیوں کے لیے کیا اہمیت ہے وہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے پہلے الخلیل یعنی ہیبرون اور پھر بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ بیت المقدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس اور محترم ہے۔ اس شہر کا موجودہ نام یروشلم حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح تک 33 سال حکومت کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 965 قبل مسیح میں حکومت سنبھالی، جو 926 قبل مسیح تک 39 سال قائم رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل کی متحدہ ریاست 2 حصوں سامریہ اور یہودیہ میں تقسیم ہو گئی۔ دونوں ریاستیں ایک عرصے تک باہم دست و گریباں رہیں اور 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے یروشلم سمیت تمام علاقوں کو فتح کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بادشاہ اور ہزاروں شہریوں کو گرفتار کر کے بابل میں قید کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل کو فتح کیا اور قیدیوں کو رہا کر کے لوٹا ہوا مال واپس یروشلم بھیج دیا۔ 332 قبل مسیح میں یروشلم پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا۔ 168 قبل مسیح میں یہاں ایک یہودی بادشاہت کا قیام عمل میں آیا، لیکن اگلی صدی میں روما کی سلطنت نے یعنی سلطنت روم نے اسے زیر نگین کر لیا۔ 135 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا گیا۔ اس زمانے میں اس خطے کا نام فلسطین پڑا۔ 20 اگست 636 عیسوی کو عرب فاتحین نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہ قبضہ پرامن طریقے سے عمل میں آیا۔
463 سال تک یہاں عربی زبان اور اسلام کا دور دورہ رہا، تاہم یہودی ایک اقلیت کی حیثیت سے موجود رہے۔ 11ویں صدی کے بعد یہ علاقہ غیر عرب سلجوق، مملوک اور عثمانی سلطنتوں کا حصہ رہا۔ 1199 میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور یہودیوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ جب بنی اسرائیل نے طالوت کی بطور بادشاہ نامزدگی پر اعتراض کیا کہ وہ اس منصب کے اہل نہیں ہے، تو اس وقت کے نبی اشمعیل، جنہیں سیموئیل بھی کہا جاتا ہے، نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ اس پر تابوت نازل ہوگا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تابوت سکینہ اصل میں وہ صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی باقیات تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ اصلی توریت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، جو پتھر کی الواح پر کندہ تھی۔ نیز آپ کا عصائے مبارک بھی تھا اور جناب ہارون علیہ السلام کی دستار یا امامہ بھی موجود تھا۔ تفسیر جلالین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا۔ غرض اس میں وہ تمام تبرکات تھے جن کا تعلق جلیل القدر انبیاء سے تھا۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس موجود رہتا تھا، اس کو اپنے لیے وہ بہت باعث برکت سمجھتے تھے اور جنگ کے دوران اسے لشکر کے آگے آگے رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی وجہ سے ان پر برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ اس تابوت کو انبیاء کی نشانی بھی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو بھی نبی آتا اس کے پاس یہ تابوت موجود ہوتا۔ حضرت داؤد کو جب جالوت پر فتح ہوئی تو یہ تابوت پھر سے بنی اسرائیل کے پاس آ گیا۔ حضرت داؤد نے اس تابوت کی حفاظت کے لیے ایک عمارت تعمیر کی جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل اللہ عز و جل کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے ان پر حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر دیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاکت کا شکار ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا، یعنی سلطنت روم نے ان پر حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جب یہودیوں پر حملہ کیا اور اسے فتح ہوئی تو یہ تابوت کہیں گم ہو گیا اور پھر اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جب سے آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ جبکہ اہل سنت کے منابع کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ ناظرین، یہودی آج بھی اس صندوق کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کی کتب کے مطابق یہ بیت المقدس میں واقع ڈوم آف راک کے تلے دفن ہے۔ اسی لیے یہودی اس ڈوم آف راک کو گرا کر کھدائی کر کے وہ صندوق یا تابوت نکالنا چاہتے ہیں اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کتابوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی بجائے حضرت داؤد علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو تب ہی ممکن ہے جب ان کو وہ صندوق مل جائے، ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہو اور مسجد اقصی شہید کر دی جائے۔ اور پھر 1929 اور 1936 میں عربوں کی طرف سے یہودیوں کی نقل مکانی اور اس علاقے میں آمد کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہوئے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔
برطانیہ نے اس علاقے سے 1948 میں اپنی افواج واپس بلا لیں اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ آئیے ناظرین اب ذرا لبنان کی تاریخ پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ لبنان کا تقریباً تمام علاقہ ساحل سمندر سے بہت قریب ہے اور قبل از تاریخ سے آباد رہا ہے۔ اس کی تاریخ بجا طور پر انسانی تاریخ کہلائی جا سکتی ہے۔ انسان کے لکھنے کا آغاز یہیں سے ہوا۔ پہل جہاز رانی بھی انہوں نے ہی شروع کی۔ لبنان کے پہلے دور کے لوگ فنیکی کہلاتے ہیں اور یہی فنیکی تھے جنہوں نے حروف ایجاد کیے۔ انہیں سامی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بے شمار انبیاء مبعوث ہوئے، کئی تہذیبوں نے جنم لیا۔ پچھلے کئی سالوں میں بیروت کی تعمیر نو کے دوران جہاں بھی کھدائی کی جاتی تھی کسی قدیم تہذیب کے آثار برآمد ہو جاتے تھے۔ قدیم تہذیبوں کے آثار بیروت، سیدا، بالبک، سور اور ٹریپولی سے ملتے ہیں۔ 3000 سال پہلے فنیکی اپنے عروج پر تھے جو اعلیٰ درجے کے جہاز ران اور تاجر تھے۔ انہوں نے لکھائی کا استعمال شروع کیا جس کے حروف تہجی تھے۔ ان کی تجارت اسیریا اور بابل کے ساتھ تھی مگر تعلقات اچھے نہ تھے اور کئی دفعہ جنگ کی نوبت بھی آتی تھی۔ اس علاقے کو فارس والوں نے کئی مرتبہ فتح کیا۔ سکندر اعظم کی فوجوں نے اسے تاراج کیا۔ پہلی صدی عیسوی میں رومن افواج ان پر چڑھ دوڑیں۔ مسلمانوں نے بھی انہیں فتح کیا۔ جدید دور میں فرانس نے اس پر قبضہ کیا مگر یہ مکمل طور پر کسی کے قابو میں نہیں آئے، لیکن انہوں نے ان تمام تہذیبوں سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اسی لیے آج لبنان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ مختلف نسلوں اور مذاہب کے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ملک ایشیا کے آخری سرے پر یورپ کے قریب واقع ہے، اس لیے اسے ہم مختلف تہذیبوں کا مرکہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات جو ان میں برقرار ہے وہ ان کی آزادی سے محبت اور جنگجو ہونا ہے۔ چونکہ یہ ایک دشوار پہاڑی علاقہ تھا اس لیے ہر دور میں اس میں حکومت وقت کے مخالفین پناہ لیتے تھے۔ کبھی مارونی مسیحی یہاں پناہ لیتے تھے تو کبھی دروز لوگ اسے اپنا گھر قرار دیتے تھے اور کبھی مسلمان شیعہ اس میں حکومت وقت سے جان بچانے کے لیے پناہ لے لیتے تھے۔ عثمانی سلطنت کے دور میں یورپی اقوام نے ایک معاہدے کے تحت یہاں تبلیغ کی اجازت لے لی تھی جو ترکش خلافت نے دی تھی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ترکی کی خلافت کے زمانے میں ہی یہاں ایک آزاد مارونی مسیحی علاقہ قائم ہو گیا۔ 1120 سے 1697 کے دوران مان خاندان کی حکومت یہاں قائم رہی جس نے اسے صلیبیوں سے بچائے رکھا۔ 1697 سے 1842 کے دوران یہاں شہاب خاندان کی حکومت تھی۔ اس دوران اس علاقے کی تجارت میں بہت اضافہ ہوا، خاص طور پر ریشم کی تجارت یورپ سے ہوتی تھی۔ چونکہ اشیاء تجارت فرانس کی بندرگاہ مارسیلز جسے ماغسائی بھی کہا جاتا ہے کے راستے ہوتی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ اس علاقے میں فرانسیسی اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہو گیا۔ فرانس اور برطانیہ نے لبنان کے حکمران شہاب خاندان کے خلاف ایک طرف تو ترکی کو ابھارا اور دوسری طرف لبنان کے مارونی مسیحیوں کو۔ دروز اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے لبنان میں دولت خرچ کی، حتیٰ کہ لبنان میں بغاوت اور خانہ جنگی پھوٹ پڑی جس کا فائدہ عثمانیوں نے اٹھایا اور لبنان پر اپنا اقتدار مکمل طور پر قائم کر لیا۔ مگر فرانس کے اثر کے ساتھ ساتھ عثمانیوں نے لبنان کو مسیحی اور دروز ضلعوں میں تقسیم کر دیا، مگر خانہ جنگی کو ختم نہیں کیا جا سکا جس کی بنیادی وجہ فرانس کی مارونی مسیحیوں کی مسلسل امداد تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی خلافت ختم ہو گئی اور لبنان کے 5 اضلاع کو جمعیت الاقوام یا لیگ آف نیشنز جو بعد میں اقوام متحدہ بن گئی نے فرانس کو سونپ دیا۔ فرانس نے حسب سابق مارونی مسیحیوں کو ہر معاملے میں آگے رکھا۔ اس وقت لبنان میں مسلمان 57%، مسیحی 40% اور دروز 3% تھے۔ اقتدار مسیحیوں کو سونپنے کے لیے فرانس نے مسیحیوں کو تو 40% شمار کیا مگر مسلمانوں کو الگ الگ قوم یعنی شیعہ اور سنی کی حیثیت سے شمار کیا۔ یوں مسیحی 40%، شیعہ مسلمان 30% اور سنی مسلمان 27% ٹھہرے۔
یہ اعداد و شمار 1932 کی مردم شماری کے مطابق ہیں، جس کے بعد آج تک لبنان میں کوئی مردم شماری نہیں ہونے دی گئی، کیونکہ اب مسلمان بڑی واضح اکثریت میں ہیں۔ ان کے اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ مسیحی اکثریت میں ہیں اس لیے صدر مسیحی ہوگا۔ یاد رہے کہ لبنان کے قوانین کے مطابق ملک میں پریزیڈنشل سسٹم یعنی صدارتی نظام رائج ہے اور صدر کے پاس ہی اصل طاقت ہوتی ہے، جبکہ وزیر اعظم اور سپیکر شیعہ اور سنی مسلمان ہوں گے۔ لبنان نے 1943 میں فرانس سے آزادی حاصل کر لی، جس وقت فرانس پر جرمنی نے قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین، لبنان میں حزب اللہ شیعہ مسلمانوں کی ایک انتہائی طاقتور سیاسی اور فوجی تنظیم ہے۔ ایران کی پشت پناہی سے 1980 میں تشکیل پانے والی اس جماعت نے لبنان سے اسرائیلی فوجی دستوں کے انخلاء کے لیے جدوجہد کی۔ اس تنظیم کو مئی 2000 میں اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس عمل کے پس منظر میں جماعت کی عسکری شاخ اسلامی مزاحمت یا اسلامک ریزسٹنس کا ہاتھ تھا۔ لبنان پر اسرائیلی قبضے کے بعد علماء کے ایک چھوٹے سے گروہ سے ابھرنے والی اس تنظیم کے اوائلی مقاصد میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت اور لبنان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء تھا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لبنان کی کثیر المذہبی ریاست کی جگہ ایرانی طرز کی اسلامی ریاست بنائی جائے، مگر بعد میں یہ خیال ترک کر دیا گیا۔ ایران کی طرف سے حزب اللہ کو ایک طویل عرصے تک مالی اور عسکری مدد فراہم کی جاتی رہی۔ ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں ان تینوں ملکوں کی تاریخ، مذہبی رجحانات اور یہودیوں کے عزائم پیش کیے ہیں۔ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، یعنی اس سلطنت کا قیام جو حضرت داؤد نے قائم کی تھی، کے دوبارہ قیام کے لیے مسلمان ملکوں پر قبضہ ہے، جس میں عراق، شام، اردن، لبنان، مصر اور سعودی عرب کے بعض علاقے شامل ہیں۔ یہودیوں کے مطابق یہ علاقے ان کے موروثی علاقے ہیں اور ان پر سلطنت قائم کرنا ان کا بنیادی حق ہے۔ اسی وجہ سے اپنے علاقے کی توسیع کی خاطر وہ فلسطین پر حملے کرتے رہتے ہیں اور اب تقریباً تمام فلسطین پر قابض ہیں اور یہ پورا خطہ جنگ کے میدان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جی تو ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اسی طرح کی علمی اور تحقیقی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز متواتر ملتی رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کا لنک اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔